امریکہ کے ایران پر مسلسل 11ویں رات فضائی حملے مکمل، ایرانی فوج کے آپریشن کے مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے ایرانی فوجی آپریشن مراکز، بحری صلاحیتوں، طیاروں کے ہینگرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور فوجی لاجسٹک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کشیدگی کے باوجود آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہوئی ہے، جبکہ مئی کے آغاز سے اب تک امریکی افواج نے تقریباً 900 تجارتی جہازوں اور 450 ملین بیرل خام تیل کی محفوظ نقل و حمل میں مدد فراہم کی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کویت کے علی السلام ایئر بیس کے اطراف نصب ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اس کے علاوہ بوبیان جزیرے پر موجود ایک اور ریڈار نظام کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اس کی کارروائی میں ان ریڈار نظاموں کو تباہ کر کے ناکارہ بنا دیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جارحیت کرنے والوں کو سزا دینے کا آپریشن جاری رہے گا۔ $5 trillion base budget request. 1.5 trillion. Stop bombing our children in Iran and Palestine. This is illegal. Mr. Secretary, please. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزس کی سینٹ کی فنڈز مختص کرنے والی کمیٹی میں پیشی کے دوران مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ایران اور فلسطین میں ہمارے بچوں پر بمباری بند کرو، یہ غیر قانونی ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ جنگ ایرانی عوام کے خلاف ہے، تمہارے ہاتھ 17 امریکیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ سابق فوجی جنگ کو فوراً ختم کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتجاج کے باعث کئی بار کارروائی روکنا پڑی۔ مظاہرین نہ رکے تو کمیٹی چیئرمین کو مظاہرین کو نکالنے کے لیے پولیس بلانا پڑ گئی۔ سعودی عرب کو جوہری پروگرام کی اجازت، ٹرمپ نے منظوری دے دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کو جدید شہری جوہری پروگرام کے قیام میں امریکی تعاون حاصل ہوگا، جبکہ مملکت میں مستقبل میں یورینیم افزودگی کی سہولت قائم ہونے کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مجوزہ معاہدہ 30 سال کے لیے ہوگا اور اس کی مالیت $10 ارب بتائی جا رہی ہے۔ معاہدے کا بنیادی مقصد سعودی عرب میں شہری جوہری توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، جدید ری ایکٹرز کی تنصیب، تکنیکی تعاون اور امریکی کمپنیوں کو اس شعبے میں مرکزی کردار دینا ہے، جبکہ دیگر غیر ملکی کمپنیوں کی شمولیت محدود رکھنے کی بھی تجویز شامل ہے۔ آبنائے ہرمز کی مبینہ بندش اور حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر کی بندرگاہ یمبی سے باب المندب کے راستے سعودی تیل کی ترسیل پر پابندی کے اعلان کے بعد پاکستان نے خلیجی ممالک کے علاوہ خام تیل کی درآمد کے متبادل ذرائع تلاش کرنا شروع کر دیے۔ مذاکرات ہونے کے بعد ہمارے مسائل کا انبار ہے۔ او ایم سی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ہمارے تمام ڈیلر پاکستان میں اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ حکومت سے مذاکرات ناکام، پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کا رات سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان۔ جنرل سیکریٹری آل پاکستان پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن نعمان علی بٹ نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی کسی صورت قبول نہیں۔ حکومت کے مجوزہ ڈیلی پرائس میکانزم کو مسترد کرتے ہیں۔ وفاقی سرکاری ملازمین کے نئے بنیادی پے اسکیل اور الاؤنسز کا اعلان۔ وزارت خزانہ کے مطابق نیا بنیادی پے اسکیل 1 جولائی 2026 سے نافذ ہوگا۔ ملازمین کو 30 دن کے اندر پرانے یا نئے پے اسکیل کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مقررہ مدت میں انتخاب نہ کرنے والے ملازمین خودکار طور پر نئے پے اسکیل میں شمار ہوں گے۔ آئی فون صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، کیا ایپل اب اقساط پر آئی فون فروخت کرے گا؟ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل اپنی ہارڈ ویئر فروخت کرنے کے طریقہ کار میں بڑی تبدیلی لانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کمپنی امریکہ میں ایپل اپ گریڈ کے نام سے نیا لیزنگ پروگرام متعارف کرا رہی ہے، جس کے تحت صارفین آئی فون، میک، آئی پیڈ اور ایپل واچ کم ماہانہ اقساط پر حاصل کر سکیں گے اور ضرورت پڑنے پر انہیں جلد اپ گریڈ بھی کر سکیں گے۔ پاکستان اور چین نے ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے نظام کو مضبوط بنانے، مقامی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے ایک اہم سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں، جبکہ حکومت جلد نئی بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم پالیسی متعارف کرانے کے لیے تیار ہے۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد مقامی سطح پر بیٹریوں اور گاڑیوں کی تیاری کو فروغ دینا، غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور ایک پائیدار صنعتی ماحول قائم کرنا ہے۔ چارجنگ اسٹیشنز کی توسیع سے عام صارفین کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال انتہائی آسان اور رسائی کے قابل ہو جائے گا۔ صوبائی حکومت کا بڑا اعلان، 2,75,000 خاندانوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا منصوبہ۔
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने बताया कि हुकूमत सिंध आवाम को तवानाई के मसाइल से रिलीफ देने के लिए 18 अरब 20 करोड़ रुपए के सोलर सिस्टम फराहमी मंसूबे पर काम कर रही है, जिसकी निगरानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंसूबे के तहत ऑफ ग्रिड इलाकों के 1,32,000 जबकि ऑन ग्रिड इलाकों के 1,47,000 खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर की तमाम सरकारी और निजी हाउसिंग स्कीमों में जायदादों की खरीद फरोख्त को शफाफ बनाने और प्रॉपर्टी फ्रॉड के खात्मे के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया। हुकूमत की जानिब से तमाम हाउसिंग सोसाइटी को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपनी जायदादों, अलॉटमेंट्स और खरीद फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम पर मुंतकिल करें, जिसके लिए 31 अगस्त 2026 की हतमी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। सरकारी एलामिया के मुताबिक लाहौर की तमाम हाउसिंग स्कीमों में जायदाद की खरीद फरोख्त के लिए अब प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा लाजमी करार दिया गया है। हुकाम के मुताबिक किसी भी प्लॉट या घर की मलकियत का हतमी सबूत यही सर्टिफिकेट होगा, जबकि इसके बगैर जायदाद की मुंतकिली या खरीद फरोख्त को कानूनी हैसियत हासिल नहीं होगी। हुकाम का कहना है कि नए डिजिटल निज़ाम को नादरा के रिकॉर्ड डिजिटल मैपिंग सिस्टम और पंजाब के ई रजिस्ट्री पोर्टल से मुंसलिक किया गया है, जिसका मकसद जाली दस्तावेजात, डबल अलॉटमेंट, गैर कानूनी ट्रांजैक्शन और मलकियती तनाज़ात का खात्मा है।